ڈیئر اسٹوڈنٹ، عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، معمار جہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول کی جو اردو برج کورس کی نصابی کتاب ہے، اس سے ورک شیٹ نمبر 35 پر شامل سبق سمجھدار چڑیا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بچوں، آئیے آج ہم اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے سمجھدار چڑیا۔ جی، بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک جنگل تھا جس میں کئی طرح کے چرند پرند رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک سمجھدار چڑیا رہا کرتی تھی اور اس کی سمجھداری کو سارے پرندے بھی مانتے تھے، اور وہ ہر کسی کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتی تھی۔ جنگل بڑا ہی گھنا اور بہت بڑا تھا، اور سارے جانور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ لیکن ایک دن اس جنگل میں آگ لگ گئی اور سارے جانور آگ سے ڈر کر اور پریشان ہو کر دوڑنے بھاگنے لگے۔ ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اب چڑیا پیڑ پر بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور وہ سوچنے لگی، اگر سارے جانور اسی طرح پریشان ہو کر دوڑنے بھاگنے لگیں تو کون اس جنگل کی آگ کو بجھا پائے گا؟ جی، اور آگ اسی طرح بڑھتی جائے گی اور سارا جنگل جل جائے گا۔ اور وہ سوچنے لگی کہ میں تو اتنی چھوٹی سی چڑیا ہوں، کیسے اس آگ کو بجھا پاؤں گی؟ اس آگ کو کیسے بجھا پاؤں گی؟ تو بچوں، آئیے آگے دیکھتے ہیں، دوسرے صفحے کا مطالعہ کرتے ہیں ہم۔ جی، آخر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خیال آ ہی گیا، اور وہ جلدی پیڑ پر سے اتر کر ندی کے پاس گئی اور اپنی چونچ میں پانی بھر کر آگ پر ڈالنے لگی۔ وہ بار بار ایسا ہی کرتی جاتی، چونچ میں پانی بھر لاتی اور آگ پر ڈالتی جاتی۔ پاس سے ہی ایک الو گزر رہا تھا۔ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، اور سوچنے لگا، چڑیا کتنی بیوقوف ہے، اتنی ساری آگ کو یہ اپنی ننھی چونچ کے پانی سے کیسے بجھا سکتی ہے؟ یہی سوچ کر وہ چڑیا کے پاس گیا اور بولا، تم بیوقوف ہو، اس طرح سے اس آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا ہے۔ اور چڑیا نے بے حد اطمینان سے اس کی بات کا جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری اس کوشش سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اس پریشانی کو دور کرنے کی۔ آگ چاہے کتنی ہی بڑی ہو، لیکن میں اپنی کوشش نہیں چھوڑوں گی۔ الو چڑیا کی اس بات سے بہت خوش ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ بات ہماری زندگی میں بھی بے حد اہم ہے۔ جب کوئی بڑی پریشانی آتی ہے تو انسان گھبرا کر ہار مان لیتا ہے، لیکن ہمیں بنا ڈرے بنا گھبرائے اس پریشانی کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ سمجھدار چڑیا کی کہانی میں کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں، سمجھدار چڑیا جو ہے ہر ایک کی مدد کیا کرتی تھی، اور جنگل کے سارے چرند پرند اس کی بات کو مانتے تھے۔ تو بچوں، جب آگ لگی، آگ کا واقعہ پیش آیا، تو چڑیا نے اپنی طرف سے جو کوشش ہو سکتی تھی اس نے کوشش کی۔ تو بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمت کبھی بھی نہیں ہارنی چاہیے، اور جو بھی پریشانی آئی اس کا ہم کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس سبق کے ذریعے سے آپ کو اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ
ज़िंदगी में जो है कई एक ऐसे लम्हात आते हैं, कई हादसात रोनुमा होते हैं। तो बच्चों, चाहे वो हादसात रोनुमा हो, चाहे कोई मसला हमारे साथ दरपेश हो, तो हमको चाहिए कि हम परेशानी से घबरा कर नहीं भागें और ना हिम्मत हारें, बल्कि उस परेशानी का डट कर मुकाबला करें और अपनी तरफ से जो कोशिश होती है वो करनी चाहिए। तो बच्चों, इंशाल्लाह हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि आप भी दूसरों की चिड़िया की तरह दूसरों की मदद करेंगे, और हम इस बात की उम्मीद भी रखते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी परेशानी आए, आप उन परेशानियों का डट कर मुकाबला करेंगे। बच्चों, आइए सबक के इख्तिताम पर हम जो है सुनिए बोलिए एक्टिविटी के तहत, सरगर्मी के तहत, इस्तिताअत के तहत सवालात पूछेंगे जिनके जवाबात आपको देने हैं। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 है, सारे जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कहाँ रहते थे? सवाल नंबर 2 है, आग कहाँ लगी और जानवर किस लिए डर कर दूर भागने लगे? सवाल नंबर 3 है बच्चों, नन्ही चिड़िया किस सोच में पड़ गई? सवाल नंबर 4 है, चिड़िया ने आग को कैसे बुझाया? ठीक है बच्चों, इजाज़त दीजिए, फिर एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।